بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئیں تو علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کبھی کسی چیز کی خواہش نہ کی اور نہ ہی کبھی کسی چیز کے بارے میں شکوہ یا گلہ کیا، لہٰذا آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، لہٰذا آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ یہ سن کر مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، بس اتنا ہی، آج میں تمہارے لیے ضرور ایک انار لاؤں گا۔ حالانکہ دوستوں، وہ موسم انار کا نہ تھا اور حضرت علی جانتے بھی تھے کہ یہ موسم انار کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے انار لانے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا گھر سے باہر آئے اور ایک یہودی کے دروازے پر جا پہنچے کہ جو یہودی ایک تاجر تھا۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرمانے لگے کہ اے تاجر، مجھے ایک انار چاہیے۔ تو وہ یہودی مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ جانتے ہیں کہ یہ انار کا موسم نہیں ہے، لہٰذا میرے پاس کوئی انار کہاں سے آیا؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں ایک سچا یہودی ہو کر اپنے تمام خداؤں کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے گھر پر کوئی انار موجود نہیں ہے۔ مولا علی کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ تو وہ یہودی پریشان ہونے لگا اور غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے علی، یہ آپ نے کیسی ضد پکڑی ہوئی ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر پر کوئی انار تو کیا انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا اور یہ یہودی باہر دروازے پر کھڑے ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہودی کی بیوی یہ تمام گفتگو گھر کے اندر دروازے کی اوٹ یعنی پردے سے کھڑی سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی کہنے لگی کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں، لہٰذا آپ بھی کلمہ پڑھیں اور اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ تو وہ یہودی پریشان ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے، اور اس کو اس بات پر یقین نہ آیا کہ ہمارے گھر میں کوئی انار موجود ہے۔ تو وہ دیکھنے کے لیے جب گھر کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک انار موجود تھا۔ اس نے فوراً وہ انار مولا علی علیہ السلام کو دیا اور وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ یوں یہ یہودی اور اس کی بیوی وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام وہ انار لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں ایک اندھا فقیر نیچے بیٹھا ملا کہ جو صدائیں دے رہا تھا کہ میں بہت دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا گھوڑے سے نیچے اترے اور اس فقیر کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ اے بیٹا، میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں۔ مولا علی کے پاس ایک ہی انار تھا تو وہ سوچنے لگے کہ اگر میں یہ انار ان بزرگ کو دیتا ہوں تو گھر پہ جا کے فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ آج میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج میں انہیں انار کھلاؤں گا، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کسی چیز کی فرمائش کی ہے۔ لیکن پھر مولا علی سوچنے لگے کہ اگر میں یہ انار گھر لے کے جاتا ہوں تو کہیں میرا خدا نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، لہٰذا ان سے بزرگ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ انار اس بزرگ کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا گھر پہنچ کر خاموشی سے بیٹھ گئے کہ اتنے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کمرے سے باہر آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا علی، میں نے تو آپ سے ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا مسکرائے اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ اے فاطمہ، یہ انار تمہارے لیے میں نے نہیں بھجوائے، بلکہ یہ انار تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خود جنت سے بھجوائے ہیں۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا علی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا نے تمام واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بیان
بیان کر دیا۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عورتوں کو دین کی تعلیمات دے رہی تھیں کہ وہاں موجود ایک عورت نے بہت ہی ادب کے ساتھ سوال کیا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور ان کے گھر کبھی آباد نہیں ہو پاتے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگی کہ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 عورتوں کو پسند نہیں فرماتا اور کبھی ان کے گھر آباد نہیں کرتا۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ اے جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگیں کہ پہلی تو وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی اور نہ ہی اس کا حکم مانتی ہے، یعنی کہ وہ عورت کہ جو ایک نافرما بردار بیوی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے۔ یاد رکھنا کہ میں نے اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی فرما برداری کو اور اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے اور خود کو اس کی امانت سمجھتے ہوئے تمام چیزوں کے ساتھ اپنی بھی حفاظت کرتی ہے اور نگہبانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ اے بی بی، دوسری قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بے پردہ عورت، یعنی کہ وہ عورت جو اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ وہ عورت کہ جو اس دنیا میں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، یعنی کہ دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ قیامت والے دن جب سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو تمام جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھیں گے، لیکن وہ عورت کہ جو اس دنیا میں اپنے پردے کا خیال رکھے گی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں خود ان کا دیدار کرنا چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ وہ عورت کہ جو اپنے پردے کا خیال نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے گھر آباد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ اے بی بی، بھلا تیسری قسم کی عورتیں کون سی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا وہ عورتیں کہ جو بے حیائی پھیلائیں گی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگیں کہ وہ عورت کہ جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، گلا کرے گی، غیبت کرے گی اور اپنے مذہب کو، اپنے دین کو غلط ٹھہرائے گی، اس کے بارے میں غلط باتیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ وہ عورتیں کہ جو اپنے دین کا مذاق اڑائیں گی، جو چغل خوری کریں گی اور جو دین سے ہٹ کے کام کریں گی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرمائے گا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے گھر آباد نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو ایک عورت کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اسے رسوا کر دیتے ہیں۔ اے عورت، اگر تم چاہتی ہو کہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو تم آج ہی ان تینوں کاموں سے توبہ کر لو۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بے انتہا پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک بہت ہی آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور مولا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔